پوچھو، مزاج گلشاہ کے گل سے پوچھو، صبا کی قیمت ہوا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین والقاسم والمحمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، صلوات۔ ماتمداران سید الشہداء، واجب الاحترام علماء اکرام، ذاکرین اعظام، خصوصاً میرے بھائی بزرگ آغا صاحب قبلہ اور سید مدار سید شاہ صاحب قبلہ، اور وہ تمام علماء و ذاکرین جو ماشاءاللہ کل سے اب تک مسلسل اس قافلہ حسینی کے منزلیں طے کرتے ہوئے نورانی راستوں کے رجحان ہیں۔ میں سید خادم حسین شاہ صاحب قبلہ کے پروردگار ان کا سایہ صحت، تندرستی اور قوت کے ساتھ اس خاندان پر اپنی خصوصی عنایت اور آل محمد کے خصوصی لطف سے قائم رکھے کہ جو خاندان محسن نقوی جیسے سائے سے محروم ہو گئے، اور پروردگار عالم میرے بھائی سید ظفر عباس نقوی، میرے بیٹے سید اسد عباس نقوی، سید عقیل عباس نقوی، اور اس خاندان کے سید فرد عباس نقوی، ناظر بھائی، دلاور بھائی، اس خاندان کے تمام بزرگ و خرد چراغوں کی روشنی اور نور کو دشمنوں اور حاسدوں کی نگاہ بد سے محفوظ رکھے۔ یہ دربار آل محمد ہے، بڑی شدید کمی ہے اتنے بڑے مجمع کے باوجود، بڑا شدید اندھیرا ہے اتنی روشنی کے باوجود۔ بڑی شدید تنہائی ہے
اتنے قوت بازو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، اللہ ان کے بازو، ان کی قوتوں، ان کی طاقتوں، ان نوجوانوں کی قوتوں کو سلامت رکھے۔ اتنی طاقتوں کے باوجود بھی احساس ہے ناتوانی کا، اتنی روشنی کے باوجود بھی اندھیرا ہے، اتنی بار رونق مجلس کل سے اب تک ہو رہی ہے، اتنی خوبصورت ذاکری ہو رہی ہے، اتنے فضائل آل محمد کے پڑھے جا رہے ہیں، اتنے مسائل کے دریا کل سے اب تک اور انشاءاللہ کل تک اسی طرح جاری رہے گے۔ سب کچھ ہے مگر ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ بہت کچھ کہہ گیا ہوں اس جملے میں۔ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ کیا بدنصیب قاتل یہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اس ملعون زادے کو یہ علم تھا کہ وہ کس سورج کو گہرا رہا ہے؟ نہیں تھا۔ محسن نقوی جب آج تک عرفان عبدی جیسے یکجان دو قالب دوستوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو بدنصیب قاتل کیا جانے کہ محسن کیا تھا۔ خدا کی قسم میں کیا کروں؟ میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس یقین کے باوجود بھی کہ قرآن کی قسم محسن یہی کہیں کسی نوجوان کے برابر میں بیٹھا ہے، اس یقین کے باوجود میرا ایمان ہے کہ محسن یہی کہیں اسی مجلس میں موجود ہے۔ پردہ میری آنکھ کا ہے کہ وہ بلند اتنا ہو گیا پردہ میری آنکھ کا ہے، میں کیا کروں کہ وہ بلند اتنا ہو گیا کہ جہاں آنکھوں کا پرندہ پرواز کرنے کی جرات کرنے سے پہلے جھلس جاتا ہے تو شکوہ محسن سے نہیں ہے، آنکھوں کا قصور ہے۔ بلندی اس کا مزاج تھا، بلندی اس کا مزاج تھا، اڑنا اس کی فطرت تھی۔ وہ اقبال کا تخیلاتی شاہین نہیں تھا۔ کوئی ہے میری وہ اقبال کا تخیلاتی شاہین نہیں تھا جو چٹانوں پہ بسیرا کرتا۔ کوئی ہے سمجھنے والا دو نہ دو نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ، سمجھو جو میں خونے پہ لے رہا ہوں، بہت بلند ہو کر۔ وہ اقبال کا تصوراتی تخیلاتی شاہین نہیں تھا جو چٹانوں پہ بسیرا کرتا۔ وہ فاطمہ
کی دہلیز کا ایسا قمبر تھا جس نے چٹانوں کو ٹھوکر مار کے زہرا کی دہلیز کو سجدہ کیا تو فرشتوں نے حیرت سے سلام کیا. جب وہ اقبال کا شاہین نہیں تھا، وہ دلی کا غالب نہیں تھا، مل کے نعرہ نہیں ایسا ہی نعرہ لگانا ہے تو نہ لگاؤ. محسن ہوتا پھر میں دیکھتا کیسے نعرہ. وہ اس بات کا شاہین نہیں تھا، وہ دلی کا غالب نہیں تھا، وہ آگرے کا میر تقیویر نہیں تھا، وہ بھوپال کا آتش نہیں تھا، وہ بریلی کا سودا نہیں تھا، وہ گوینڈا کا اصغر نہیں تھا، وہ مراد آباد کا جگر نہیں تھا، وہ جلالی کا قمر نہیں تھا. وہ جالندھر اور گرداسپور کی سرزمین کا فیض نہیں تھا. میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا. وہ جالندھر اور گرداسپور کی سرزمین کا فیض نہیں تھا، وہ گرداسپور کی سرزمین کا فیض نہیں تھا، وہ کربلا کی زمین کا فیض تھا. نعرہ حیدری. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک پوری طاقت سے. مشاعرہ اس کی منزل نہیں تھی، مشاعرہ اس کی منزل نہیں تھی، عشق مجازی اس کا تخیل نہیں تھا، تصوراتی محبوب کا وہ قائل نہیں تھا، جدائی سے مایوس نہیں ہوتا تھا، وصال پر مسلطیں نہیں کرتا تھا، محبوب کا گلہ نہیں کرتا تھا، جس کا عاشق تھا اس میں شک نہیں کرتا تھا. کیا سن رہے ہو یار میرے جملہ کا؟ توجہ ہے نا، توجہ کرو. جس کا عاشق تھا اس میں شک نہیں کرتا تھا. سوچو، جس کا عاشق تھا اس میں شک نہیں کرتا تھا، محبوب کو بلاتے کی اور آنے کی زحمت نہیں دیتا تھا، بلکہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. یہ کیسے کہا کرتا تھا؟ اس کا عشق یہ تھا، وہ محبوب کو بلاتا نہیں تھا، اس کی جدائی کے گلے میں غزلیں نہیں کہتا تھا، وہ کہتا تھا ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے، اپنے مومن کے لیے، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں، زندگی وار کے، مر کے نہیں، مر کے نہیں، وار کے. مرنا اور ہوتا ہے، وارنا اور ہوتا ہے. واری جاتی ہے نیت کر کے زندگی. بہت توجہ، بہت توجہ. زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم کو یقین ہے کہ علی حیدری. اس کا تخیل مطلب ہم کو قبر میں ہم کو یقین ہے
میں ہم کو یقین ہے، یقین ہے، یقین ہے، شک نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتا تھا کہ یار ہم سے کیا مقابلہ کرتے ہو علی دشمنوں، ہم سے کیا مقابلہ کرتے ہو، تمہارا ہمارا بھلا واسطہ کیا، لٹیرے لٹیرے، جیا لے جیا لے، ہم سے کیا مقابلہ کرتے ہو علی دشمنوں، تمہارا ہمارا بھلا واسطہ کیا، لٹیرے لٹیرے، جیالے جیالے، قبر میں ہم کو یقین ہے، ہم تو وہ علی والے ہیں جنہیں علی کے قبر میں آنے کا بھی یقین ہے، اور تم وہ کسی والے ہو جنہیں برابر میں بیٹھے ہوئے نبی کا بھی یقین نہیں ہے۔ یا علی یا علی، وہ تو عیسیٰ کی سلامت تمہارا ہمارا بھلا واسطہ کیا، ہمیں تو 1400 برس سے پردہ غیب میں رہنے والے اپنے امام کی غیبت پر بھی یقین ہے۔ یا علی یا علی یا علی، مجھے بتاؤ اگر میرا امام نہیں ہے تو پھر یہ دربار کیوں ہے؟ شہنشاہ نہیں ہے تو دربار کیوں ہے؟ دربار ان کے سجتے ہیں جن کا شہنشاہ موجود ہو۔ دربار ان کے سجتے ہیں جن کا شہنشاہ موجود ہو۔ یہ پورے مجمع کی رونق، یہ زینت، یہ شان، یہ شوکت، یہ عزم، یہ ہمہمہ، یہ ولولہ، یہ نعرے، یہ آواز، یہ گونج، یہ گرج، یہ سب بتا رہی ہے کہ لاوارثوں کا مجمع نہیں ہے، وارث کا مجمع ہے۔ یہ سجا ہوا دربار ہے، ساری کائنات کے بادشاہ اکٹھے ہو کر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی، اپنے لیے حاضر رہ کر بھی اتنا پاکیزہ دربار سجا نہیں سکتے جتنا علی کا آخری بیٹا پردہ غیب میں رہ کر اپنا دربار سجائے بیٹھا۔ اچھا سوچو، ایک بات ذرا سا ایک جملہ میں سارے اپنے نوجوان دوستوں کی نظر اپنے بھائی محسن نقوی کے وسیلے سے، اور وہ یہ، اور یہی سے میں وہ قرارداد کی منزل لوں گا، تقریر انشاءاللہ کل ہوگی، لیکن ذرا سا یہ ذہن میں رہے کہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے علی کا آخری بیٹا پردہ غیب میں موجود ہے، نہ میں نے دیکھا، نہ میرے باپ نے دیکھا، نہ عقیل اسد نے دیکھا، نہ اس کے باپ نے دیکھا، نہ ظفر نے دیکھا، نہ ان کے بابا نے دیکھا، نہ ان کے بابا نے دیکھا، نہ آپ کے باپ نے دیکھا، نہ ان کے باپ نے دیکھا، نہ ان کے دادا نے دیکھا، نہ ان کے پردادا نے دیکھا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، مگر اپنے ایمان سے بس ایسا لے لو میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ ہر چھوٹے سے، ہر بڑے سے، ہر بچے سے، ہر بڑے سے، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، بھائی سے، جوان سے، بزرگ سے، طالب علم سے، ہر ایک سے خانہ دراتی محسن نقوی بن کر سوال کر رہا ہے، داد دینے کے لیے نہیں، زبردستی نہیں، اپنے اپنے ایمان سے جواب دینا۔ ان 1200 برسوں میں ہم نے اپنے ایمان کو نہیں دیکھا، ہمارے باپ نے نہیں دیکھا، ہمارے دادا نے نہیں دیکھا، ہمارے پردادا نے نہیں دیکھا، کبھی آج تک کسی چھوٹے کے، بڑے کے، عالم کے، جاہل کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال بھی آیا کہ مبارکی سرکار آپ ہیں بھی یا نہیں؟ توجہ میں ایک سوال کبھی آج تک کسی بڑے نے، کسی چھوٹے نے، کسی کے ذہن میں، اس پورے مجمع میں یہ تصور بھی آیا کہ مولا آپ ہیں بھی یا نہیں؟ کسی کے ذہن میں بھی آیا ہو تو وہ اٹھے، ذہن
امام وہاں ہے. اس لیے ہم نے اپنی عبادت میں، اپنی زیارت میں کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ 12ویں سرکار آپ ہیں بھی یا نہیں. ہم نے جب بھی کہا تو یہ کہا مولا چل دیا. ارے ہم نے جہاں بھی کہا، جس جگہ بھی کہا، زیارت میں کہا یا محسن نقوی کے کلام میں کہا، جہاں بھی کہا مولا چل دیا، مولا چل دیا، مولا چل دیا. بلایا اسے جاتا ہے جو ہو. توجہ ہے نا؟ بلایا اسے جاتا ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سمجھ لینا، بلایا اسے جاتا ہے جو ہو، جو نہ ہو اسے بلایا نہیں جاتا. ہمارے بڑے نے، چھوٹے نے، عالم نے، جاہل نے، شاعر نے، جس نے بھی کہا، جب بھی کہا، یہی کہا مولا چل دیا. مولا آ، مولا آ، مولا آ. ایک باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، ایک کعبہ فروغ نظر، قبلہ اصول، آ آ آ آ ہم سے کر خراج دل و جا کبھی وصول. صرف وہ نعرہ لگائے تاریخی، ایسا جیسا نعرہ محسن نقوی کو پسند تھا، وہ نعرہ. مگر چھٹا مصرع محسن کا سن لے. ایک باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، ایک کعبہ فروغ نظر. خدا کی قسم آقا صاحب قبلہ مجتہدانہ مصرع کہا ہے محسن نے. ایک کعبہ فروغ نظر، اے فروغ دین کے کعبہ، قبلہ اصول، اے اصول دین کے قبلہ. امام کسے کہتے ہیں؟ جو فروع کا کعبہ ہو، اصول کا قبلہ ہو. اصول ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج، جہاد. یہ ہے نا. تو فروع کا قبلہ، اصول کا کعبہ. قبلہ اور کعبہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے اگر ایک نظر ہٹ جائے ساری عبادت بیکار ہو جائے. محسن کہتا ہے تو کعبہ ہے اصول کا، تو قبلہ ہے فروع کا. میرے امام اگر تجھ سے کسی کی نظر پھر جائے، اس کا اصول دین بھی گیا، فروع دین بھی گیا. ایک کعبہ ہے فروع نظر. چھٹا مصرع سن لو اور اس کے بعد مجھے دو سے کہنے ہیں بس. ایک کعبہ ہے فروع نظر. اس سے بڑا چیلنج، اس سے بڑا اعتماد، اس سے بڑا یقین سوائے اس قوم کی اور کسی کی رگوں میں لہو بن کے گردش نہیں کر سکتا. ایک کعبہ فروع نظر، قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جان کبھی وصول. خراج دل و جان کبھی وصول. قسم کھا لی تھی نا امام زمانہ کے سامنے محسن نے. ہم سے کر خراج دل و جان کبھی وصول. مولا جنت. اب چھٹے مصرع پر جس کا ایمان ہو وہ دیواروں سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے ڈیرہ غازی خان کی آج تک کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ محسن کی قبر کے مرحلوں تک پہنچائے. جو قبر محسن کی یہاں ہے، خود محسن نجف میں ہے یا کربلا میں ہے. نعرہ لگاتے وقت کے ذہن میں رکھنا. ہم سے کر خراج دل و جان کبھی وصول. مولا تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. اور اب ہے شک، امتحان ہے شیعوں کا، منشور ہے شیعوں کا. سنا آپ کو نہیں رہا ہوں، سنا رہا ہوں محسن کا کلام اور سنا رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں. اگر آپ سب کو یقین ہو چھٹے مصرع پر کہ محسن نے آپ سب کے دلوں کی دھڑکن مولا کی دہلیز تک پہنچائی ہے،
واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے منصور پہنچ گیا، دستور پہنچ گیا سرکار. جنت نہ مال و زر، جنت نہ مال و زر نہ حکومت کے واسطے، ان تینوں کے لیے نہیں. جنت نہ مال و زر، دنیا نہیں، جنت نہیں، دنیا نہ مال و زر، یہ جنت نہیں، دنیا نہ مال و زر نہ حکومت کے واسطے. دنیا ایک، مال و زر دو، حکومت تین. مولا ان تینوں کے واسطے نہیں، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. توجہ ہے نا. اب میں جملہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو میرے بچے کا یقین یہ ہے کہ میرا امام تھا نہیں ہے. میرا امام تھا نہیں ہے. ہم دنیا کے سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں. امام شافعی تھے، امام مالک تھے، امام اعظم تھے، امام احمد بن حنبل تھے، سب واجب الاحترام، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن قیامت تک اے شریعت زدہ لوگوں، اے اسمبلیوں میں ہمیں کافر قرار دینے کی ناپاک سازشیں کرنے والوں، ہمیں تو مناظرے کی بھی ضرورت نہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے دودھ سے علیحدہ ہو کر ایک سوال کر دے گا، تمہارے بڑے بڑے کافر اعظم سے اٹھے گا نہیں کہ جس کا فقہ لا رہے ہو وہ امام تھا، ہم جس کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ امام ہے. تو یہ دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے. یا علی مولا انہیں ذرا سے جگہ چننے پر میں قتل تفصیل میں اور مجلس تفصیل میں لے جانے کے موقع میں نہیں، صرف اپنے بھائی ظفر عباس کو کی تعمیر کر رہا ہوں. اور چونکہ میرے علماء کرام اور میرے ساتھی اور دوست احباب پورے پاکستان میں سب سے بڑا مجمع ہے، مجھے قرارداد پیش کرنا ہے، وہاں تک آنا ہے. آج کل انشاءاللہ موقع ملا فرمائش کروں گا، لیکن یہ جملہ ضرور سننے جانے والا. دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے. اب ایک سوال کرتا جاؤں گا، آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، زور میں بھی نہیں رکھوں گا. داد آپ بہت دے چکے، مجھے سوچنا ہے، آپ کو خود محسن نقوی کے شعر کی طرف پرواز کرنا ہے. دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے. اللہ تھا نہیں، اللہ ہے. اللہ تھا نہیں، اللہ ہے. دین تھا نہیں، دین ہے. اسلام تھا نہیں، اسلام ہے. محمد رسول اللہ تھا نہیں، محمد رسول اللہ ہے. قرآن تھا نہیں، قرآن ہے. مولا نے کہا قرآن تھا نہیں، قرآن ہے. شریعت تھی نہیں، شریعت ہے. علی ولی اللہ تھا نہیں. توجہ ہے نا، توجہ ہے، توجہ ہے. علی ولی اللہ تھا نہیں، علی ولی اللہ ہے. علی ولی تھا نہیں، علی ولی ہے. بہت توجہ. اللہ راضی تھا نہیں. اب ایک شرط ہے سرکار، آپ کی گفتگو کتاب کی تائید اس جملے پر. اللہ راضی تھا نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہی مہینہ آ رہا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. آج 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 الیوم
this particular day, exactly today, definitely today, this moment, आज राजी हुए हम, आज हुए हम राजी, आज हुए 22 बरस 5 महीने 20 दिन से सारा दीन सारी शरीयत पैगंबर पहुंचा रहे थे और काफिरों के बेटे मुसलमान हो रहे थे, मगर अल्लाह ने सिर्फ गदीर में कहा आज हुए हम राजी। जब तुम कुरान सुना रहे थे हमने तब भी सनद नहीं दी, जब लोग कलमा पढ़ रहे थे हमने तब भी सनद नहीं दी, जब लोग मुसलमान हो रहे थे हमने तब भी सनद नहीं दी, जब लोग किसी इरादे से आ रहे थे और किसी ताने से जा रहे थे, कोई है सुनने वाला, जब लोग किसी इरादे से आ रहे थे तुम्हारी बारगाह में और किसी अरब के ताना देने पर वापस चले गए थे कि कहाँ जा रहे हो, कहा मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करने जा रहा हूँ, कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहे हो, पहले अपने घर की तो खबर लो। आपने गौर नहीं किया, मैं खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, पहले घर की तो खबर लो। तो अरब की मेंटेलिटी, अरब की ज़हनियत का अंदाजा हो गया ना कि अरब वाले अगर अपनी दानिश में किसी के खानदान में कोई ऐब समझते थे तो रास्ता चलते गलियों में टोक दिया करते थे। अरब तंग नजर इतने थे तो अरबों की नजर में चूंकि कोई मुसलमान हो गया था इसलिए फौरन ताना दिया मोहम्मद को कत्ल करने क्यों जा रहा है, पहले अपने घर की तो खबर ले, अजीजों की खबर ले, वहीं से अपने मजलिस छोड़कर करारदाद पे आ गए इंशाल्लाह कर। लेकिन ये जुमला आप सुनेंगे, भाई यही कुरान तो 7 बरस से पैगंबर इस्लाम भी सुना रहे हैं, यही कुरान है ना। इस कुरान का तो असर नहीं होता, उल्टा कत्ल करने का इरादा करते हैं पैगंबर को। और कुरान रिश्तेदार ने सुनाया, जो खातून थी फौरन असर हो गया। कुरान तो एक है, सुनाने वाले ही बदलेगा। फर्क यह है पहले मर्द कुरान सुना रहा था, तो फिर अब हमें ईमान लाने वालों को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा ना। एक वो जो मर्दों से कुरान सुनकर कुरान पर ईमान लाए, एक वो जो औरतों से कुरान सुनकर कुरान पर ईमान लाए। तो जो औरतों से कुरान सुनकर औरतों पर ईमान लाए उनसे किसी मैदान में जमने की तवक्को करना शराफत मर्दानगी के खिलाफ है। दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी तक जहां तक भाकर जैदी भाई खड़े हैं और ये सारे मेरे दोस्त खड़े हैं और इनके जानिब से भी सालाना मजलिस इंशाअल्लाह शाह शम्स में हो रही है। जुमा और हफ्ते को वहां भी मैं मौजूद होऊंगा और उलमा और ज़ाकिरीन भी होंगे, आगा साहब भी होंगे, वहां भी आप तशरीफ लाएंगे। पूरी ताकत से दोनों हाथ बुलंद करके नारा। मैं चाहता हूँ इस मौके पे मेरा बेटा अपने बाप की तरह एक नारा लगाया, जैसे बाप नारा लगाया करता था, किस तरह से नारा लगाया बेटा जियो। दोनों हाथ बुलंद करके जिस की रगों में अली की मवद्दत मां के मुकद्दस दूध की तरह गर्दिश कर रही है, अपने दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत से नारा हैदरी। यारी मदद कहने वालों को यारी मदद कहते हुए दोस्तों शर्माया ना करो खुदा की कसम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यारी मदद, हम क्यों यारी मदद न कहें, क्यों न कहें यारी मदद। हमारे अली ने किसी मैदान में किसी से कहीं हमें शर्मिंदा तो नहीं किया। किसी मौलवी मुफ्ती से हमें शर्मिंदा तो नहीं किया, हम किसी शर्मिंदा विलादत की औलाद नहीं है। हम किसी हम शर्मिंदा विलादतों की औलाद नहीं है। सैयद मदा हुसैन शाह साहब आगा साहब किबला आपकी जमानत में कह रहा हूँ, अली
وہ ہو جو بورچے خانے میں پیدا ہوا ہو. کوئی ہے میرے دل کو کوئی ہے فردیت کے خانے میں اب تک بھی 11 نام لکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں اس پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. علی ولی اللہ پر کوئی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے نہیں کہا کہ علی ولی اللہ کہو. پیغمبر نے تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو میں مولوی سے، مفتی سے، مولوی سے، مفتی سے، تاریخ سے، مورخ سے، راوی سے، روایت سے، محدث سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ علی کس کس کا مولا ہے. مجھے تو یہ بتا دے باپ کی اولاد کہ نبی کس کا مولا ہے. اور ایک جملہ اور چلتے چلتے سنتے جاؤ. علی کا نام محسن نقوی لے کر بوڑھوں تک کی رگوں میں خون بن کے گردش کر رہا ہے. پھر بھی کہتے ہو مر گیا، مر گیا محسن کو مارنے والا. کتنے محسن میں تھے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے. کتنی تصویریں بیٹھی. اللہ راضی نہیں ہوا، اللہ نہیں راضی ہوا اس وقت تک جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ایک جملہ کہہ کے تو ختم کر رہا ہوں. غدیر نہیں پڑھا، یاد کرو گے یہ جملہ انشاءاللہ آئندہ برس تک. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور سب نے مبارکباد دے دی، جب سب نے مبارکباد دے دی، سب نے یہ آج سب کا مسئلہ بھی حل کرتا ہوں کیوں دے بھائی، لیکن یہ جملہ کہہ دے رہا ہوں. جب سب نے مبارکباد دے دی تو اللہ نے کہا آج ہم راضی ہوئے کس سے؟ جس نے علی رضی اللہ کا اقرار کیا. ذرا سا سمجھنا ہے، قرآن مسئلہ ہے. اگر آپ سمجھ گئے میری محنت وصول ہو جائے گی. کب کہا اللہ نے کہ آج ہم راضی ہوئے؟ جب سب نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا. لا الہ الا اللہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، محمد رسول اللہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے. اللہ کب راضی ہوا؟ جب سب نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا. تو اس میں فضیلت کی بات کیا ہے؟ اس میں فضیلت کی بات کیا ہے؟ آج یہ غلط فہمی ڈیرہ غازی خان میں دور کیے دیتا ہوں. یہ قرآن کی جس آیت کا سہارا لے کر کہ اس طرف کے نیچے جو بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہوا، ایسا مسئلہ نہیں ہے. جنہوں نے غدیر قوم میں علی ولی اللہ کا اقرار کیا اللہ ان سے راضی ہوا ہے. تو کوئی مخصوص گروہ رضی اللہ نہیں ہے، تم سب رضی اللہ ہو. جو بھی علی ولی اللہ کہتا ہے وہ رضی اللہ، جو بھی علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ رضی اللہ، جو بھی علی ولی اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ رضی اللہ، جو بھی علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ لعنت اللہ. میں ابھی ان دونوں باتوں میں دلیل دے کر گفتگو ختم کر رہا ہوں دوستوں. اور وہ یہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میرے دوست نے آج سے 6 برس پہلے میرے شہید نے، اور وہ یہاں موجود ہے، اس نے فرمائش کی تھی، شاید میں اس کا جملہ بھی مکمل کر دوں. آج یہی بیٹھے بیٹھے جہاں ظفر بھائی بیٹھے ہمارے سلامت رکھے، مجھ سے نے کہا تھا عرفان یار وہ جملہ جو ہم پڑھا تھا یہ تو اگر بات کہیں ربط میں آ گئی تو کہہ کر گفتگو ختم کر دوں گا. یہ جملہ صرف آپ سن لیں. عزیزان محترم، عجیب و غریب جملہ ہے. ساتھ ایک بات قرآنی حقیقت ہے کہ اللہ نے آسمان سے فوری طور پر بغیر مہلت کے جب بھی عذاب بھیجا ہے تو اس
اصول کے منکر پر بھیجا ہے، فروع کے انکار پر نہیں بھیجا۔ اب یہ بہت بڑا ایک چکر ہے، یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے، شریعت کا بھی ہے، قرآن کا بھی، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک اصول بتایا گیا۔ میرے دوستو، جتنے بھی آسمان سے عذاب آئے، زمین سے عذاب آئے، چاہے پانی کا عذاب، چاہے تنور کا عذاب، چاہے پتھر کا عذاب، چاہے چنگاڑ کا عذاب، چاہے ابابیل کا عذاب، جب بھی عذاب آئے ہیں تو یہ اللہ نے اپنا انکار کرنے والوں پر عذاب نہیں بھیجا، نہیں بھیجا۔ جب بھی اللہ نے آسمان سے عذاب بھیجا، اپنے نائب کے منکر پر بھیجا۔ جس نے بھی اس کے نائب کا انکار کیا، اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ پہلے نائب کا انکار کیا، شیطان بنا دیا۔ یعنی جو شے بھی اس کی نیابت کرنے زمین پر آ رہی ہے، اس کا انکار کرنے والے پر عذاب آتا ہے، یہ طے ہے۔ مگر میں سارے عذابوں کو تنگی وقت کے پیش نگاہ چھوڑتے ہوئے ایک جملہ کہہ کر سارے مجمع سے تائید لے کر جا رہا ہوں دوستو، اور یہیں سے قرارداد بھی پیش کر دوں گا کہ مجھے آج کے صدر الشان پاکستان کے سب سے بڑے مجمع میں، پاکستان کے سب سے بڑے علماء و ذاکرین، ذمہ داران ملت اور قائدین ملت اور انجمن اور ادارے سب یہاں بیٹھے ہیں، اور میرے قبلہ و کعبہ، میرے بزرگ، خدا انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، میرے دعا گو یہاں بیٹھے ہیں، سید خادم حسین شاہ صاحب قبلہ بھی۔ میں اتنی دعاؤں کے ساتھ، اتنے عقیدتوں کے ساتھ ایک تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ اس جملے پر توجہ آسمان سے میرے نوجوان دوستوں میری طرف متوجہ، جتنے بھی عذاب آئے ہیں ان عذابوں کی تعداد ہے 110۔ آپ جو بیٹھے رہے تو بس۔ جامع ازہر کے مفکر شیخ شلدوت نے یہ عجیب جملہ اور کمپیوٹرائز فیگر آگا صاحب نے کی ہے کہ آسمان سے جتنے بھی عذاب زمین والوں پر آئے ہیں ان کی تعداد ہے 110۔ 110 110 مرتبہ اللہ غضبناک ہوا ہے زمین والوں پر، اور جس میں 109 کی تعداد لکھ کر شیخ شلدوت نے 110واں عذاب یہ لکھا کہ 110واں عذاب پتھر کا اس وقت نازل ہوا جب حج آخر سے واپسی پر سرکار خطی مرتبت نے حکم الہی کے تحت آیہ بلغ کی روشنی میں کجاووں کا ممبر بنا کر 1,23,000 حاجیوں کے مجمع میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، سب نے مبارکباد دی۔ ایک صحابی حارث بن نعمان فہری آگے بڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے علی کو اللہ کی طرف سے مولا بنایا یا اپنی طرف سے مولا بنایا؟ پیغمبر نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ ماں ینطق عن الہویٰ، میں وحی کے بغیر نہیں بولتا، میں نے علی کو اللہ کے حکم سے مولا بنایا ہے۔ تو شیخ شلدوت لکھتے ہیں کہ حارث اپنے اونٹ کی لگام پھیر کر صحرا کی طرف یہ کہتا ہوا چلا کہ اللہ اگر محمد علی کو مولا بنانے کے معاملے میں سچے ہیں تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ ادھر اس نے یہ سوال کیا، ادھر قرآن نے تصویر لے لی، سأل سائل بعذاب واقع، اور جب ایک سائل نے اپنے لیے خود عذاب طلب کیا، آسمان سے پتھر آیا، حارث بن نعمان فہری کے سر پر لگا، جسم کو چیرتا ہوا نکل گیا، موقع پر ہلاک ہوا پہلا منکر ولایت۔ غدیر خم سمجھو اس مجمع کو، پوری طاقت و توانائی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے محسن نقوی شہید کی روح کو اشارے ثواب کے لیے نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے سلوات بھیج دے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ آسمان سے پتھر آیا، جسم کو چیرتا ہوا نکل گیا، موقع پر ہلاک ہوا پہلا منکر ولایت۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، بس جہاں غور کر لیں گے وہی رجوع کر۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 1,23,000 مسلمانوں کے مجمع میں ایک منکر ولایت پر آسمان سے پتھر کا عذاب آ جائے اور وہ وہی موقع پر ہلاک ہو جائے، سارا مجمع مڑ کر اس کی ہلاکت ریزی کو دیکھے، اس کے بعد کسی کا کہاں کھڑا ہوتا تھا جو علی کو مبارکباد
बोले मेरा ईमान, मेरा ईमान, मेरा ईमान, नारा हैदरी। शेख सत्तूत ये लिखते हैं कि ये 110वां आजाद है पत्थर का जो अली की विलायत के मौके पर आया। और उसके बाद फुटनोट देते हैं वो, बस ये जुमला सुन ले, फुटनोट देते हैं अपने किताब के हाशिए पर कि याद रहे कि आसमानों से पत्थर के अज़ाब सिर्फ 2 मरतबा आए, एक मरतबा काबे के मुनकिर पर, मेरे मौला ये जगह में जुमला कह के तो खत्म कर रहा हूं, एक काबे के मुनकिर पर जब अब्राहा का लश्कर, जब अब्राहा का लश्कर काबे पर चढ़ाई करने के लिए आया था, एक काबे के मुनकिर पर पत्थर का अज़ाब आया। छोटे छोटे परिंदों अपनी चोंचों में कंकर पत्थर लेकर नहीं देखा तुमने पत्थर का अज़ाब किस पर आया? काबे के मुनकिर पर। शेख सत्तूत लिखते हैं कि पत्थर का अज़ाब आसमान से तारीखी एतबार से 2 ही मरतबा आया है। एक काबे के मुनकिर पर पत्थर का अज़ाब आया, एक अली के मुनकिर पर पत्थर का अज़ाब आया, एक अली के मुनकिर पर पत्थर का अज़ाब आया। काबे के मुनकिर पर कैसा पत्थर का अज़ाब आया कि उसके हाथियों को खाए हुए भूसे की तरह धुन कर रख दिया। उन बारीक बारीक पत्थरों ने पूरे मजमे से पूछना ये चाहता हूँ, और मदाव सईद शाह साहब, आगा साहब और जुमला उलमा और ज़ाकिरीन की तरफ से इरफान दराती तेरा गाजी खान के इस तारीखी मजमे में एक सवाल करके आज की गुफ्तगू को कल पर मुलतवी कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो कि काबे के मुनकिर पर पत्थर का अज़ाब आया, एक लम्हे में 2 होकर गिर गया, वो भी जो अली का मुनकिर था, और जो काबे पर चढ़कर आया था उसके हाथियों का भी उस अज़ाब ने घुस भर कर रख दिया। पूरे तारीखी मजमे से कलेजे की ताकत से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैदाने गदीर खुम में अली के वलीउल्लाह के मुनकिर पर जो सहाबी भी है और हाजी भी है, फौरन अज़ाब आकर उसका जिस्म तार तार किया जा सकता है, तो आज जो कोई भी बेवलद और बेमां का बेटा अली वलीउल्लाह के खिलाफ पंजाब के किसी डिवीजन से किताब लिखे तो क्या उस सरगोदे के गैर हलाली की अबा और कबा संसार नहीं हो सकती? ना पूरी ताकत जो बेटा जो सलामत ना पूरी किन मनों के फैसले करते हो, लेकिन याद रखो चलते चलते ये जुमला जहन में रखते जाना कि काबे के मुनकिर पर भी पत्थर का अज़ाब आया था। अली का मुनकिर भी संसारी के काबिल है, बहस के काबिल नहीं है। गुफ्तगू के काबिल नहीं है, मनाजरे के काबिल नहीं है, जहां मिले संसारी के काबिल है बस। और याद रखो एक अली का वो मुनकिर होता है जो अली के दरवाजे पे आया ही नहीं। क्या सुन रहे हो? एक अली का वो मुनकिर है जो दरवाजे पर आया भी, अली का खाया भी। अली के दरवाजे पर आया भी, अली का खाया भी, नजफ में पढ़ा भी, नजफ की रोटियां भी खाई, अबा भी वहां से ली, कबा भी वहां से ली, वजीफा भी वहां से लिया, इनकी भीख भी वहां से ली, लक़ब भी वहां से लिए। और उसके बाद कह रहा है कि अली से न मांगो। तो मोहसिन नकवी का अजीब शेर सुना रहा हूं कि जो आपने नहीं सुना होगा, जो हमारी निजी महफिलों में होता था कि अजीब लोग हैं ये दुश्मनाने आले नबी, इन्हीं से भीख भी मांगे, इन्हीं पे वार करे। इन्हीं से भीख भी मांगे, इन्हीं पे वार करें। कल इंशाअल्लाह मौका मिला तो उसको करूंगा, लेकिन याद रखो अंधेरा है हमारी इस पूरी मजलिस में, तारीकी है पूरी मजलिस में, जख्मी है हर दिल, सिर्फ एक नहीं है, बाकी माशाअल्लाह सब है।
سید صاحب سے فارغ سے چل رہے میں کیا تسلی دوں اپنے اس باپ کو؟ نہ بابا بیٹھتا تو میں کیا تسلی دوں؟ نہ بابا میں اس بات کرتا میں مجلس پڑھ چکا کر دیتا کیا تسلی دوں اپنے اس باپ کو؟ کیا کہوں اس سے کہ تمہارا بیٹا مر گیا؟ یار بعض قیامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں حسین جیسے وقت کے امام کو بھی یقین دلانا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی ہے میرے جملے کو سمجھنے والا؟ سرکار نے سمجھا بتا حسین شاہ صاحب بہت دور کا میں نے جملہ کہا. شاہ صاحب قبلہ میں آپ کا نوکر میں آپ کا بیٹا بدرسیب بیٹا جو اکیلا ہے ساری دنیا میں اللہ میرے سارے بازوؤں کو رکھے نہیں ملے گا مجھے مرسل جیسا کوئی. شاہ صاحب قبلہ بعض بہت ایسے ہوتے ہیں میں رلانے کے لیے مسائل پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں سن لو. محسن ایسی باتیں اتنی علمی باتیں سننے کا عادی تھا. اس کا شہر ذہانت کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ اتنی بلند باتیں سنتا ہے. بہت سے موقع بہت سے حادثے بہت سی شہادتیں ایسی ہوتی ہیں شاہ صاحب جہاں حسین جیسے صبر کے پروردگار کو کسی کو یہ یقین دلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ تیرا بیٹا مر گیا. بس ایک جملہ نہیں پڑھوں گا مسئلہ صرف شاہ صاحب قبلہ کی نظر کر رہا ہوں. یہ جملہ 71 لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے کربلا میں. یہ جملہ کہہ کے میں قرارداد کی طرف آتا مسائل نہیں لیکن 80 برس کے لاشیں سے لے کر 32 برس تک 32 برس کے بھائی سے لے کر 18 برس کے بیٹے تک 18 برس کے بیٹے سے لے کر 13 برس کے اس لاشے تک جی جس لاشے کو لاشا نہیں کہا جاتا. میں جس لاش کے ٹکڑوں کو حسین ابا کے دامن میں لپیٹ کے کلیجے سے لگا کے اس کی ماں کو بھی سمجھانا نہیں پڑا حسین کو. لیکن سارے علماء کے سر پر قرآن رکھو میں قسم نہیں کھاتا لیکن ایک لاشا ایسا ہے کہ جسے دروازے خیمے پر لا کر حسین روک گئے. میں کوئی نام نہیں لوں گا خدا کی قسم اس لیے کہ مجھے عجیب انداز دینا ہے. حسین در خیمہ پر رکے تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہے اس لاشے کے لیے پھر پیچھے ہٹے. خود سمجھو کہ حسین کا معجزہ بھی تو دکھاؤ. پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے پھر آگے بڑھے. کبھی آگے بڑھتے ہوئے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا میں کچھ بات نہیں کہوں گا. شاہ صاحب کو ایک یقین دلا رہا ہوں بس میں نہیں پوچھا دے سکتا ہوں اسے کہ میں اس لے کر آج تک شاہ صاحب کے سامنے آنے کی میری ہمت نہیں ہوئی. اسے کثرت کا ہے کہ آج حسین کے حوالے سے میں ان کا سامنا کر رہا ہوں اس لیے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. پیچھے ہٹتے تو کہتے رضا سات مرتبہ حسین آگے بڑھے ہیں اور پیچھے ہٹے ہیں. نام لے اگر نام برداشت کر لے گا جس کے خون کو آسمان نے برداشت نہیں کیا.
حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے ہاتھ جوڑ لیے، اے علی کے بیٹے نہیں۔ حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے پاؤں پکڑ لیے، ابو تراب کے بیٹے نہیں۔ بھوکی مر جائے گی دنیا، فصل نہیں اگے گی زمین سے اگر ایک قطرہ زمین کا، ایک قطرہ خون کا، اس معصوم خون کا زمین پر آ گیا، قیامت تک بانجھ ہو جاؤں گی۔ علی کے پوتے کا یہ خون، میں نے اکبر کے سینے کا خون برداشت کر لیا، میں نے عباس کے بازو کا خون برداشت کر لیا، حسین تو کہے گا میں تیرا خون بھی برداشت کر لوں، لیکن میں یہ معصوم خون برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین نہیں۔ اب مجھے آئے شاہ صاحب کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ اب حسین کہاں جائے، یہ باپ کہاں جائے جس کا بیٹا ہاتھوں پر ہے، جس کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے، جس کا خون حسین کے چلو میں ہے، اور وہ خون نہ آسمان قبول کرتا ہے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب بتا یہ باپ کہاں جائے؟ میری ماں بہنوں سنو کہ جملہ ماتم کرنا، حسین کو راستہ نظر نہیں آیا تو گھبرا کر چلو بھرے خون کو مدینے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے نانا آپ پہ سلام ہو۔ نانا اس بچے کا خون نہ آسمان قبول کرتا ہے نہ زمین برداشت کرتی ہے، بتا میں یہ خون لے کر کہاں جاؤں؟ حسین نے ابھی اتنا کہا تھا، حسین کی پشت پہ ہاتھ آیا، حسین تیری ماں آ گئی۔ ختم کر رہا دادا، میں نے ابھی بھی نام نہیں لیا، ابھی بھی نام نہیں لیا، جملہ سنو۔ حسین کے کندھے پر ہاتھ آیا، حسین غم نہ کر، تیری ماں فاطمہ زہرا آ گئی، کہیں نہ لے جا اس خون کو، لا میرے بچے کا خون میرے چہرے پر مل دے۔ فاطمہ حشر کے میدان میں یہ خون گواہی کے طور پر لے کر استغاثہ کرنے میدان حشر میں آئے گی۔ ماں کے چہرے پر بچے کا خون مل کر حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، پلٹے آئے تو انا للہ کا، پلٹے تو ردن میں خدا کا، آخر یا علی کہہ کے خیمے کا پردہ اٹھایا، رباب کو قریب بلایا، رباب کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ کر آج کہتے رباب قسم کھا کے بتا تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ اب سمجھ گیا، اب جو سمجھ گیا اس کا نصیب۔ رباب جی مولا، وہ میرا باپ قسم کھا کے بتا تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ رباب کہتی ہے حسین آپ میرے مولا، آپ میرے آقا، آپ میرے وارث، کہا اور کیا ہے؟ کہا آپ میرے ایمان بھی ہے۔ سنو گے شاہ صاحب اللہ؟ حسین کہتے رباب اگر تو مجھے ایمان سمجھتی ہے اور تیرا ایمان ہے کہ ایمان میں ہوں تو میں ایمان بن کے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یقین کر لے تیرا بچہ مر گیا۔ یقین آیا شاہ صاحب کے محسن مر گیا؟ دیکھو اس انداز کو میں نے کہا نا میں رونا نہیں چاہتا۔ رباب یقین کر لے کہ تیرا بچہ مر گیا۔ ڈھلکی ہوئی گردن دیکھ کر 4 برس کی سکینہ کہتی ہے بابا میرے بھائی کا کرتا سرخ کیوں ہے؟ کیا چچا عباس کے خون سے فرات کا پانی سرخ ہو گیا؟ آپ تو پانی پلانے لینے گئے تھے۔ حسین کہتے ہیں سکینہ اصغر تیر کا پانی پی کر آیا ہے۔ عزادارو اس رباب کو آج ماں بہنیں سلام بھیجیں گی اور یہ جملہ میرے بھائی کو پسند تھا، یہ پڑھ کر میں قرارداد پیش کروں گا، تائید لوں گا، مجلس چھوڑ دوں گا، مجلس جاری رہے گی، جملہ سن لو۔ عزادارو میرا بھائی کہا کرتا تھا مجھ سے کہ ہر ماں کا بیٹا کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہوا۔ رباب وہ ماں ہے کہ جس کا 6 مہینے کا یسر کربلا میں 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں پر، ایک مرتبہ شام غریبہ میں۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ شام غریبہ میں۔ عزاداروں مجھ سے پوچھو نا یہ جملہ، عزاداروں شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں جب شہیدوں کے سروں کا عمر سعد ملعون کے لشکر میں شمار ہونے لگا، سر گنے گئے
ظالم اس سر کو لے کر کیا کر دیا؟ 6 مہینے کے بچے کی قبر حسین اپنی زندگی میں بنا کر نشان مٹا چکے. یہ ظالم کہتا ہے میری ماں بہنوں کچھ نہیں جانتا, تلاش کرو اصغر کی قبر, اصغر کا سر لے کر آؤ. ایک ظالم گنج شہیدہ میں شام غریبہ کے اندھیرے میں چلا, ایک ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مقتل کی سرزمین پر جہاں مٹی کا ڈھیر دیکھتا وہی نیزہ مارتا. ماتم نہیں کرتے لوگ, جہاں مٹی نرم دیکھتا وہی نیزہ مارتا. ایک مرتبہ دل پہ پتھر رکھ, فیصلہ کر کے نہیں روئے گا. دیکھ اصغر کے خون کا معجزہ اور دیکھ میرے محسن شہید کی شہادت کا معجزہ اور اس کی پسند کا معجزہ. ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے کی تناب سے اداکار بوڑھی فضا نے ایک لعین کو دیکھا جو زمین میں نیزے مار رہا ہے. جلے ہوئے خیمے کی رات پر بیٹھی ہوئی رباب کے پاس آ کر کہتے رباب تیرے بچے کی خیر ختم کر چکا تھا. رباب تیرے بچے کی خیر. اجڑی ہوئی ماں کو پکڑ کر جلے ہوئے خیمے کے سامنے میری طرف دیکھنا ذرا, ماتم کا توبہ کرو تو جائے گا. جلے ہوئے خیمے کی طرف پر کھڑی ہو گئی رباب. ظالم زمین میں نیزے مارتا رہا. ایک مرتبہ جو ظالم نے زمین میں نیزہ مارا, علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ نیزہ زمین میں گیا. نیزہ جب باہر آیا تو نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا, نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا زمین سے باہر آیا. رباب نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا, ظالم گھوڑے سے نیچے اترا, نیزے کو کھڑا کیا, اصغر کو نیزے سے اتارا, زمین پہ رکھا, ننھے سے اصغر کے سینے پر گھٹنا رکھ کر میان سے خنجر نکال کر ختم کر 6 مہینے کے بچے کے گلے پر خنجر چلا دیا. ظالم سر لے گیا, ماں تڑپتی. شاید یقین آ جائے کہ محسن ہم سے جدا ہو گیا. آج کا یہ مجمع, دربار آل محمد کا یہ مجمع ڈیرہ حاجی خان کی سرزمین پر پاکستان کا سب سے بڑا اداکاروں کا کنونشن, جس میں کراچی سے پشاور تک اور قبائلی علاقہ جات سے لنڈی کوتل تک کے نمائندے اس وقت شامل ہیں. یہ مجمع آج کے دن تمام ملک کے علماء اور ذاکرین یہاں موجود ہیں. آبادی سر قمی صاحب قبلہ, سید ذاکرین سید مدہ حسین شاہ صاحب قبلہ, مولانا نصیر عباس رضوی صاحب قبلہ, دیگر تمام علماء کرام اور ذاکرین جو 150 سے زیادہ کی تعداد میں یہاں موجود ہیں, ان سب کی متفقہ آواز بن کر سب سے پہلے تو یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد